ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. بھائی صاحب آپ کو بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر. جی میں سر بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الیکشن کروانے والا سٹاف ہے، پہلے ہوتے تھے ریٹرننگ آفیسر، ججز سبان، سول ججز ہوتے تھے، سیشن جج ہوتے تھے، ڈسٹرکٹ سیشن جج. جوڈیشری پہ بڑی انگلیاں اٹھتی تھی، انہوں نے تو دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی بس. جب سے جوڈیشری باہر نکلی ہے اس وقت سے بہت زیادہ افراتفری ہے اس کے اندر الیکشنوں میں. اسکول ٹیچرز آ گئے ہیں، مختلف محکموں سے لوگ جاتے ہیں. ڈی سی کو مینیج کرنا بالکل آسان ہے، وہ ان کے پولیٹیشین کے نوکر ہیں، انہوں نے حاضریاں دینی ہوتی ہیں، ان کو فوری طور سے پوسٹنگ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. جج کے اوپر ایفیکٹ بہت کم ہوتا ہے. تو میرے خیال میں جو سول ججز کے ذریعے جو الیکشن کرائے گئے وہ کمپیریٹیولی دوسروں کے مقابلے میں بہت بہتر تھے. میں نے خود اس کا ایکسپیرینس کیا کہ سیشن جج سے بات کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا تھا. بریگیڈیئر وغیرہ باقی رینک کے باقی سارے بڑے احتیاط سے بات اور بڑے رسپیکٹفلی بات کرتے تھے. اب ڈپٹی کمشنر ان لوگوں سے بات کرنا، یہ روزانہ ان لوگوں کو کالے کر رہے ہوتے ہیں ایم این ایس کو، منسٹرز کو، سر اور کوئی حکم بتائیں. تو جس نے یہ کام کرنا ہے وہ الیکشن فیئر کیسے کرائے گا؟ بالکل ٹھیک ہے، ناممکن ہے یہ بات. عارف شیخ صاحب، یہ اوورال ہم رونا روتے رہتے ہیں، شام غریباں پڑھتے رہتے ہیں. ہماری قسمت میں شاید یہ چیزیں بدقسمتی سے یہ جان ہی نہیں چھوڑ رہی کہ پاکستان نازک ترین دور سے گزر رہا ہے. وہ نازک ترین دور کا وہ موڑ جو ہے وہ پتہ نہیں کب بدلے گا، کب یہ لفظ ہماری جان چھوڑیں گے، کب ہم آگے بڑھیں گے. گلگت بلتستان کے اندر سچویشن آپ کے سامنے ہے، کشمیر کے اندر آپ کے سامنے ہے، بلوچستان اور کے پی کے اندر آپ کے سامنے ہے. اس سارے حالات کے اندر جو بار بار ہم بات کر رہے ہیں کہ الیکشن پروسیس داندلی. انڈیا کے اندر بھی الیکشن ہوتے ہیں، مختلف مراحل کے اندر ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ الیکشن کمیشن کی ایک اتھارٹی ہے. الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے کہ ایک مرحلے کے الیکشن ہو جاتے ہیں، اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اس کے نتائج کو اینڈ کے اوپر کمپلیٹ ہونے کے اوپر اناؤنس کرتا ہے، تاکہ پہلا جو مرحلہ ہے اس کا امپیکٹ جو ہے دوسرے دو مراحل کے اوپر نہ جائے. پھر اتنی بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے، اتنا بڑا ملک ہے، بلینز کی آبادی ہے، تو 2-3 دن میں سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں ساری چیزیں. ہمارے ہاں کئی ہفتوں تک وہ سارا معاملہ چلتا رہتا ہے. اور یہ کیا ٹرینڈ ہے کہ جیتنے والا بھی رو رہا ہے، ہارنے والا بھی رو رہا ہے؟ عارف شیخ صاحب. راحت صاحب، یہ وہ صورتحال ہے کہ ایک شاعر نے یہ کہا تھا اور کئی سال پہلے، اچھا، کہ دیسا وچ پردیسی بنیا آج 37واں سال ہے، وطنا والیا سجنا دسی وطنا دا کی حال ہے. اور وہ 37 سال بھی گزر گئے اور اس کے بعد کے 37 سال بھی گزر گئے. اور شاعر آج جو دا تو انہیں 77 سال کہہ دینا سی، چونکہ 37 سال ہوئے سن. یعنی وہ ہو گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ جو 71 کا زمانہ تھا اس وقت بھی ہمیں اس طرح کے مسئلے، ہمارے قابل عزت بھائی جیسے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بات نہ کریں وہ بنگالیوں کے بارے میں، جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، ان کا علاج یہ وہ غدار ہے. اور اس کے بعد سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. 90,000 فوج، دنیا کی اتنی بڑی تعداد جو ہے اس نے ہتھیار ڈال دیے، ہماری دنیا بھر میں رسوائی ہوئی. اور ہم یہ کہتے رہے کہ نہ یہ بات نہ کرے، کیونکہ جب بات باہر جائے گی تو ہماری بدنامی ہوگی. اور ایک وقت ایسا آیا جب یہ جو کمیشن تھا، حمودہ رحمان کمیشن، اس نے یہ رپورٹ دے دی. اور اس رپورٹ میں بھی چونکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے، ان کے اپنے معاملات بھی ایسے تھے پولیٹیکلی پاکستان کے سلسلے میں اور دو لخت ہونے کے سلسلے میں، کہ جس وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کا پولیٹیکل اسپیکٹ آئے. تو یہ کتاب اگر آپ دیکھیں گے تو صرف ملٹری اسپیکٹ آیا ہے، اور وہ ملٹری اسپیکٹ جو تھا وہ آج بالکل اسی طرح کی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے. میں آپ سے یہ عرض کروں اور اپنے فاضل دوستوں سے، یہ بہت قابل عزت دوست ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، جیتتے ہیں ڈیڑھ صاحب، ہمیں کوئی خدا نہ خواستہ ان لوگوں، نہ ہمارا ان سے کوئی مقابلہ ہے، نہ ہم الیکشن میں ہیں. لیکن اس طرح کا تاثر دینا کہ جو یہ بات کرے گا، اب میں تو نہ کروں گا، مجھے تو آپ روک سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا کا میڈیا جو ہے اسے آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ جہاں خون بہے گا آواز تو آئے گی. الیکشن کے بارے میں دھاندلی کا الزام دونوں کیوں لگا رہے ہیں؟ اور آپ کا سوال جو ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت الیکشن جب 1971 میں ہوئے تھے، 70s کے الیکشن تھے، اس میں بنیادی طور پر جو کروانے والے تھے ان کا اپنا انٹرسٹ اتنا نہیں تھا.
اور مداخلت نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور وہ الیکشن یعنی آپ نے جو چیف جسٹس جو تھے ان کو یعنی بنایا اس کا انچارج الیکشن کمیشن کا, اور انہوں نے اپنا کام کروا کے ایک طرف ہو گئے. بالکل اب ٹھیک. معاملہ یہ ہے کہ جب حکومتیں خود انوالو ہوں اور اس میں الیکشن کروانے والے ایسے لوگ موجود ہو, تو یہاں تو ووٹ آپ دیکھیں نا, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک کمشنر جو ہے وہ آ کے کہے کہ مجھے پھانسی لگاؤ اور میں ذمہ دار ہوں, اور میں اور میرے ساتھ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس جو ہے انہوں نے مل کے نہیں تو پھر اس کی خواہش جو ہے پھانسی لگنے کی آدھی تو پوری ہو ہی چکی ہے. اس کا حشر جو ہوا ہے, جو اس کا پھر حشر ہوا ہے, ہمیں ڈراتے ہی رہیں گے ساری زندگی, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. چوئی صاحب صرف آخری ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی صحت تندرستی رہے, پوری دنیا میں میسج بھی پراپرلی, آج تک آپ کو پتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان ہم سارے نہیں کہہ رہے تھے, اور کشمیر جو ہے ہماری شاہراہ ہے, تو یہاں تک آپ اپنی شاہراہ کو کاٹنے لگ جائیں بالکل تو دنیا والے آپ. عارف چوئی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا جی. تیمور طالپور ممبر ہے سندھ گورنمنٹ کابینہ کے, سینئر وزیر ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے. تیمور صاحب ویلکم ٹو دی شو. یہ کشمیر کے اندر جو سچویشن چل رہی ہے, مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی تو بڑی بریک دھاندلی کی واردات کی ماہر ہے, اور خدا کی کرنی ہے کہ بلاول صاحب نون لیگ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں دھاندلی کا, اور قیامت کب ہے. کہتے ہیں یہ تو قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت آنے والی لگتا ہے کہ بلاول صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں. یعنی ہارنے والے بھی الزام لگا رہے ہیں, جیتنے والے بھی لگا رہے ہیں. یہ کس طرح, کب ڈیموکریسی سٹرانگ ہوگی, کب یہ جان چھوٹے گی ایسے الزامات سے؟ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی حیرت مجھے مریم نواز صاحبہ کی ہی اس سوال سے آئی کہ وہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہم دھاندلی کر کے آئے ہیں اور ہم دھاندلی کے ایکسپرٹ ہیں. حالانکہ آپ کو, مجھے پوری دنیا کو پتا ہے کہ کون سے فارمز کے اوپر جیت کے آیا ہے اور کیسے جیت کے آیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں مریم نواز صاحب کے والد, میں بڑی عزت رکھتا ہوں نواز شریف صاحب کے لیے, پر افسوس کے ساتھ وہ بھی جس طرح جیت کے آئے ہیں اور وہ کتنے ووٹوں سے ہارے ہوئے تھے یہ بھی آپ کو اور مجھ کو بڑا کلیئرلی پتا ہے. تو ہمیں کوئی نہیں پتا, ہمیں آپ بتائیں. ہم نے تو آپ سے پوچھنے کے لیے آپ کو بلوایا ہے. آپ کو سب پتا ہے, ہم پھر آپ کو ریمائنڈر دے رہے ہیں. ہم صرف آپ کو ریمائنڈر دے رہے ہیں. پتا آپ کو بھی سب ہے, پتا ہمیں بھی سب ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو تقریباً ہر بار الیکشن میں ہمارے خلاف کیا کیا ہوتا ہے, اور ہم ہر حالات میں بڑی بڑی مشکلات کے بعد بھی سیٹیں جیت کے آتے ہیں. ہمیشہ پیپلز پارٹی کو آؤٹ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے, پر عوام کی طاقت کے ساتھ الحمدللہ ہم واپس آ جاتے ہیں. تو یہ چیز میرے خیال سے بولنا نامناسب بھی سمجھتا ہوں میں, بولنی نہیں چاہیے تھی. اور آپ بول بھی ان کو رہے ہیں جنہوں نے آپ کو 2 بار پرائم منسٹر بنایا. کیا یہ پاسبل تھا کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنتے ہماری سپورٹ کے بغیر, بلاول بھٹو صاحب کی سپورٹ کے بغیر؟ امپاسبل. ان کو خود بھی پتا ہے. کم سے کم ایک چیز کی مجھے ضرور خوشی ہوتی ہے کہ بیانات جونیئر قیادت سے آتے ہیں. مریم نواز صاحبہ سے آ گئے, دوسروں سے آ گئے. میں نے شہباز شریف صاحب کو کبھی ایسی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا, کیونکہ میرے خیال سے وہ کچھ سلجھے ہوئے بھی ہیں اور وہ سمجھتے بھی ہیں سیاست کو, اور ان کو پتا ہے کہ اگر حکومت رکھنی ہے اور حکومت چلانی ہے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی چلانی ہے. تو 2 دن ہم ناراض ہو جائیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ دیں اور تیسرے دن پھر ہم بیسٹ فرینڈز بن جائیں, تو یہ میرے خیال سے غیر اچھا تیمور صاحب, تیمور طالپور صاحب, ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ یہ جو بات ہے نا کہ آپ نے میرے خیال سے نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو فار گرانٹڈ لے لیا ہے, تو میں آپ کو بتا دوں اور یہ گزارش کروں کہ پیپلز پارٹی کو فار گرانٹڈ نہ لیں. ہم جیسے ابھی بیٹھے ہیں ویسے بھی گزارا کر سکتے ہیں. اچھا تیمور صاحب, عظمہ بخاری تو یہ کہتی ہیں کہ صبح گریبان پکڑتے ہیں بلاول صاحب, رات کو پاؤں پکڑتے ہیں. یہ نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے کس کنٹینس پہ یہ بات کیا. اور دوسرا, اگلا جو مرحلہ ہے, آپ پر امید ہے کہ اس میں شفافیت ہوگی, دھاندلی نہیں ہوگی؟ جی, پہلی بات جو جملہ انہوں نے کہا ہے عظمہ بخاری صاحبہ نے, گریبان پکڑتے ہیں, نہ تو میں نے کبھی چیئرمین صاحب کو گریبان پکڑتے ہوئے دیکھا ہے, اور بلاول بھٹو کبھی پیر پڑ نہیں سکتا. پیر کھینچنا چاہے تو پیر کھینچ کے حکومت کو گرا سکتا ہے,
پر پیر نہیں پڑ سکتا. تو یہ ذرا سوچ کے بولیں تو میرے خیال سے مناسب ہوگا. جو آپ نے دوسری بات کی تو بالکل ہمیں خدشہ یہی ہے نا, ہمیں پہلے دن سے یہ خدشہ تھا. کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ ہم نے ایک دم سے الیکشن کے بعد آ کے کہہ دیا یہ دھاندلی ہو رہی ہے, دھاندلی ہو رہی ہے, دھاندلی ہو رہی ہے. ہم تو کتنی بار ہم نے بات کی ہے چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ, ہم نے کتنی بار ریٹن کمپلینس دی ہیں, ہم نے ان کو کہا کہ بھائی یہ جس طرح سے بسز لا کے گفٹ کر رہے ہیں, جس طرح سے روز آ کے اپنی تیمور تقریروں صاحب میں گورنمنٹ تو آپ کی ہے کشمیر میں, کشمیر کی منسٹر آپ کے گورنمنٹ بیٹھے میٹر نہیں کرتی, کشمیر کی گورنمنٹ میٹر نہیں کرتی, میٹر کرتی ہے وفاقی حکومت, اچھا میٹر کرتی ہے ریاست. کام ہے سارا ریاست کا. حکومت بیچاری جو ہے وہ کیسی ہے اور کیا کر سکتی ہے تو آپ کے میرے سامنے ہے. ہم کتنے لاچار بیٹھے ہیں حکومت کے ساتھ بھی, تو پھر اس سے آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ کتنی طاقتور ہماری ریاست جموں نہیں, کشمیر آپ کی کے حکومت اتنی ہے. امپورٹنٹ لوگ یاسین صاحب جیسے لوگ وہ ہار گئے, تو بڑے ہی امپورٹنٹ لوگ تھے, ان کی تو بڑی روٹس تھی. میں حیران ہوں کہ وہ کیسے ہار گئے. تو اتنا کچھ ہو گیا, پرائم منسٹر صاحب آپ کے بیٹھے ہیں, کیبنٹ بیٹھی ہے, تو کم از کم استعفیٰ ہی دے دیتے کہ اتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے جی, ہم تو اس طرح چیزیں پروسیڈ نہیں کر سکتے, لیکن بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ نہ کچھ تو ہوگا, مجھے نہیں پتا. اس اچھا طرح سے ہم ہوگا. چپ کر کے تو نہیں بیٹھیں گے اتنی بڑی زیادتی کے بعد. نہ الیکشن کمیشن نے ہمیں سنا, نہ ہمیں پرائم منسٹر نے سنا, نہ ہمیں کوئی اور سننے کو تیار ہے. تو بالکل میں سمجھتا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, استعفیٰ یہاں سے نہیں, شاید اسلام آباد سے بھی دینا چاہیے. استعفیٰ کافی دینے چاہیے ہمیں, تاکہ پتہ چلے انہیں کہ اس طرح کی دھاندلی, اس طرح کی زیادتی کسی حد کرتے ہیں اپنوں کے ساتھ جو آپ کو حکومت میں لا کے بیٹھے ہیں, تو وہ کیا کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. اب اس پہ کوئی شک نہیں جی, جو سچویشن پاکستان کی سیاست کی ہے موجودہ, پی ٹی آئی کے ظاہر ہے ایک سائڈ کے اوپر ہے, اور پیپلز پارٹی ایک بیلنس پاور ہے, اور آپ کے بغیر گورنمنٹ کا چلنا بڑا ہی مشکل ہے. یہ فیکٹ ہے, یہ گورنمنٹ کو بھی اس کی ریئلائزیشن ہے, ہمیں بھی اندازہ ہے. ڈیر صاحب, جو پارٹی آپ کو اقتدار میں لائی, جس نے آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے, اقتدار میں بٹھایا ہوا ہے, اسی پارٹی کو نہیں چھوڑ رہے ڈیر صاحب آپ, یہ تو بڑی زیادتی ہے. اور وہ پیپلز پارٹی کو آپ فار گرانٹڈ نہ لیں. اب استعفے اگر اسلام آباد سے 2-4 آ گئے تو آپ کی گورنمنٹ فارغ ہو جائے گی. سر آپ تھوڑا سا ماضی کی طرف چلے جائیں تو اس وقت ہم نے شوق سے حکومت نہیں لی تھی. اچھا, اس وقت کوئی بھی حکومت لینے کو تیار نہیں تھا, ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا. ہر کوئی ڈر رہا تھا جس نے حکومت لینی ہے اس نے گالیاں کھانی ہے. اچھا, ملک بچانے کے لیے آپ نے یہ رسک لیا. نون لیگ نے حکومت لی, اور اس وقت ان لوگوں نے منسٹریاں بھی لینے سے انکار کر دیا, اور انہوں نے کہا ہم نے سائڈ پہ بیٹھنا ہے, ہم نے اپنے اوپر الزام نہیں لینے, کیونکہ یہ حکومت تو ملک کو تباہ ہو جانا ہے, اور اس حکومت کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو جانا ہے. اس وقت یہ خود سائڈ پہ بیٹھ گئے, اور پھر ان کے حوالے کشمیر کر دیا گیا. کشمیر کے یہ 1 سال سے وزیر اعظم ہے, اور وہاں جس طرح 18 سال سے سندھ میں حالات ہیں کہ وہاں منجو داڑو بن چکا ہے, انہوں نے کشمیر کو پتہ نہیں کیا کیا کہ پہلی دفعہ کشمیر سے ایسی آوازیں اٹھی ہیں کہ کشمیر میں کبھی بھی ایسی آواز نہیں اٹھی جو ان کی 1 سال کی وزارت عظمیٰ کے درمیان اٹھی ہے. اور جو یہ دھاندلی کی بات کر رہے ہیں, تو میرے بھائی نے بعد میں جوائن کیا ہے, میرے بہت ہی معزز بھائی ہیں, میرے ان کے بھائیوں سے بڑے اچھے وہ ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی, آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے مقابلے میں تھا تو میرے 73,000 تھے, ان کے 67,000 تھے. میرے ریزلٹ میں 13,000 ریجیکٹڈ ووٹس ہیں, جس سے یوسف رضا گیلانی صاحب کامیاب ہوئے, جو آپ کے چیئرمین سینٹ ہیں. آپ دھاندلی کی بات کیا کرتے ہیں؟ خدا کے لیے میں ریکارڈ لے کے ابھی آ جاؤں گا. بات دھاندلی کی نہیں ہو رہی. میں نے پہلے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ کشمیر کا ایشو, دھاندلی کا ذکر کرنا, یہ باتیں کرنا, مقبوضہ کشمیر ڈکلیئر کر دینا, ہمیں یہ آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوتی, وہ یہ بات کرنے ہی نہ دیتی ہیں آپ کو. پتہ نہیں آپ لوگ کس کے کہنے پہ چل رہے ہیں. اچھا, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جیسی اس ملک کی مخلص کوئی بھی نہیں تھی. اچھا, اس کا ڈیر صاحب 2 بڑی اہم باتیں آپ نے کر دی ہیں. تیمور صاحب نے چونکہ لیٹ جوائن کیا, ان سے ذرا جواب لے لیں. تیمور صاحب, ایک تو ڈیر صاحب کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کے کہنے پہ آپ یہ نیریٹو بنا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر بن گیا, اور دوسرا آپ کی وزارت عظمیٰ میں ہی وہاں پہ ایسے ایلیمنٹس کھڑے ہو گئے ہیں جو پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں اس کے ذمہ دار آپ ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا, یہ وفاق کی علامت ہے. یہ
کبھی پاکستان کے خلاف نہ گئی ہے، نہ جا سکتی ہے، نہ ایلیمنٹ کے پیچھے جا سکتی ہے. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کو شہید کر دیا تھا، اس کی شہادت کے وقت ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا، ورنہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرتا کتنا نقصان ہمارے ملک کو اس وقت پڑ سکتا تھا. موہنجو دڑو کی باتیں کر رہے ہیں میرے بھائی، آپ کے ہمارے جو پنجابی بھائی تو سارے ہمارے پاس سندھ میں آتے ہیں مفت علاج کرانے کے لیے، اور ہم ان کو ویلکم کرتے اور ویلکم کرتے رہیں گے. آپ کی ان باتوں کے بعد بھی ان کا مفت علاج ہم کرتے رہیں گے، چاہے NICVD ہو، چاہے کوئی بھی ہمارا ادارہ ہو، ہم ان کو پھر بھی ویلکم کریں گے. تو میرے خیال سے شاید مائنڈ بنا لیا، مجھے اپنے بھائی کی باتوں سے لگ رہا ہے انہوں نے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کو نہیں چلنا. جب مشکل وقت تھا نا تو ہم نے ان کے ساتھ وزارتیں بھی لی، ہم نے کیبنٹ بھی لی. جب مشکل وقت تھا تب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب فورن منسٹر تھے آپ کے. برے وقت میں ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، برے وقت میں ہم نے ساتھ دیا آپ کا. یہ بھی جو وقت آیا اس میں بھی ہم نے آپ کا ساتھ دیا، ہر حساب سے آپ کا ساتھ دیا. آپ کو پرائم منسٹر دوسری بار بنایا، پر میرے خیال سے شاید اس کا بھی آپ کو احساس نہیں، آپ بھول گئے تو کوئی مسئلہ نہیں. میری قیادت بھی یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے اور خوش نہیں ہے. پر میرے خیال سے وہی بات انہوں نے پہلے کی تھی کہ انہیں ہمیں شاید فار گرانٹیڈ لے لیا ہے. تو میرے خیال سے ان کا اس کو جواب ضرور آپ یہ نہیں فار گرانٹیڈ پیپلز پارٹی کو نہیں لینا چاہیے. سر پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ ساتھ اپوزیشن میں بھی شو کر رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بھی ہیں، لیکن انہوں نے 3 CM کی سیٹیں لی ہوئی ہے، گلگت بلتستان میں، بلوچستان میں اور سندھ میں. ٹھیک ہے، اسی طرح ان کے پاس 4 آئینی عہدے ہیں، پریزیڈنٹ ہے، چیئرمین سینٹ ہے، KPK ہے اور پنجاب ہے. جہاں تک کہ سیٹیں تو انہوں جیت کے لی ہیں نا جی، کوئی کسی سے پلیٹ میں رکھ کے تھوڑی نہیں، ادھر گورنمنٹ ان کی ہے، میں بھی وہ جیتے ہیں، یہ کبھی بھی گورنمنٹ نہیں چھوڑیں گے. بینیفیشری بہت زیادہ ہیں. نمبر 1 نمبر 2 احمد حسین ڈہر کے میں رسپانس کرتا ہوں احمد حسین کو. سر ود ڈیو اپالوجی، یوسف رضا گیلانی الیکشن لڑا، آپ کہتے ہیں جی کچھ فیک ووٹ بنا کے ان کو ڈس آنر کر دیا گیا. یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ میں چلے گئے، اس نے وہ سیٹ خالی کی، آپ اس وقت جیت جاتے ہیں نا. علی حیدر وہاں سے جیتا ہے، قادر وہاں سے جیتا ہے، موسیٰ گیلانی وہاں سے جیتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، وہ بچے جس طرح کام کرتے ہیں نا، سنگل کال پہ وہ لوگوں کے پاس پہنچتے بھی ہیں. اچھا، سنگل کال پہ. میں ان کا سپورٹر نہیں ہوں. اچھا، یعنی سپورٹر نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کام بڑا کیا ہے. انہوں نے کام بڑا، ابھی بھی سنگل کال پہ وہ ورکر کے پاس پہنچتے بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں، اس لیے لوگوں نے ووٹ دیا ان کو. اظہر صدیق صاحب سے ذرا ان پٹ لینا بڑی ضروری ہے. اظہر صدیق صاحب، آپ نے گفتگو سن لی. تیمور تالپور صاحب کا بھی موقف اور ڈیر صاحب اور میجر صاحب نے بھی اس میں کوئی حصہ ڈالا، عارف چوش صاحب نے بھی بات کی. آپ اوورال ذرا یہ جو ساری گفتگو آپ نے سنی ہے نون لیگ پیپلز پارٹی کی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ذوالفقار راہ صاحب، سچ بولنا ایک عبادت ہے، غلطیوں سے سبق سیکھنا بڑے آدمی کی نشانی ہے. پر کیا کریں، بڑی سیٹوں پہ بیٹھ کے ہیں لوگ اور چھوٹے قد ہیں ان کے. اس میں کوئی دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سیاست سے اگر پیپلز پارٹی آج بھی نہیں سیکھتی، محترمہ بینظیر بھٹو کی سیاست سے آج بھی نہیں سیکھتی. انہوں نے جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے اتنی قربانیاں کی ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کبھی بھی پسند نہیں آئی تھی انہیں. جب جنرل پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا، اس وقت کے بیانات پڑھ لیں. دیکھیں نا، آپ یہ ڈکٹیٹر والا نہیں ہوتا، زیادہ خطرناک وردی کے بغیر والا ڈکٹیٹر ہوتا ہے، تو جو سامنے اور کر رہا ہوتا ہے، پیچھے کہیں اور بیٹھا کا کھیل کھیل رہا ہوتا ہے. اور یہی ہو رہا ہے. دیکھیں نا، سامنے کھیل یہ کھیل رہے ہیں، بدنام پیچھے والے بھی ہو رہے ہیں، اور ایسے بدنام ہو رہے ہیں پتہ نہیں وہ کیسے اپنے آپ کو لے کر آئیں گے. یعنی دیکھیں، میں ایک اور پریڈکشن آپ کر دوں، میں کشمیر میں الیکشن دوبارہ ہوتے دیکھ رہا ہوں. یہ جو الیکشن ہوئے ہیں نا، جس میں دادری کی مجھے یہ بتا دیں، بسیں چلی گئی یہاں پر، کمال ہے یار. ایک وزیر اعلیٰ، ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ کیا کرنے گئی یہاں پر؟ نہیں تو کون کرائے گا دوبارہ الیکشن کیسے ہوں گے بھائی، کون کرائے گا؟ میں 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیں، اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر سیاسی طور پر لڑنا چاہتی ہے سارے الیکشن کو، اگر آنا چاہتی ہے، اس کو اس حوالے سے دیکھا جائے. اور وہ دوسرا دیکھیں، اب اپنا میں ابھی اس وقت برطانیہ کے اندر ہوں. ذوالفقار صاحب، برطانیہ میں آ جائیں، یہاں بھی آپریشن رجیم چینج ہوا یا نہیں ہوا، وزیر اعظم بدلا یہاں پر.
नीचे का सिस्टम कोई खराब हुआ, लोगों को घरों से उठा लिया, ECL PCL में डाल दिया। कोई ऐसी चीज बताएं कि जो अनोखी यहाँ हुई हो। यहाँ कोई ऐसी अनोखी सिस्टम चल रहा है, लोकल गवर्नमेंट का निजाम बेहतरीन चल रहा है, लोगों को मसाइल हल हो रहे हैं, इकोनॉमी जैसी भी है इकोनॉमी चल रही है। लोगों को ये हमें तो उलझा कर रख दिया इन सियासी जमातों ने। यानी खुदारा यार, आप आज भी देखें, मैं पीपल्स पार्टी की किसी हद तक मैं यानी तारीफ करता हूं उनकी कि सारे निजाम, इस हाइब्रिड निजाम का हिस्सा वो इस तरह नहीं बने। उन्होंने हुकूमत में अपने हिस्से ले लिए, आईनी ओहदे संभाल लिए, उन्होंने अपने आ ली और अपने ऊपर उन्होंने गंद नहीं लिया, और अब भी वो गंद लेने के लिए तैयार नहीं है। अंदाजा उन्हें भी है कि पीपल्स पार्टी लेफ्ट की जमात है, हमेशा हकूक के लिए लड़ी है। ये एक अलग बात है कि ये 3.5-4 साल में जिस तरह उन्होंने साथ दिया है वो भी तारीख का हिस्सा लिखा जाएगा। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो या जुल्फकार अली भुट्टो साहब वो इस तरह के किसी सिस्टम को कभी सपोर्ट ना करते। अब आगे चलने की बात करें आप कि आगे क्या चलना है। अभी तो देखे ना, इलेक्शन आपने एक डिवीजन में कराया ना, अभी बाकी डिवीजन में इलेक्शन पड़े हुए हैं, ठीक है ना जी। और अब वोटिंग टर्नओवर देख लें आप, वोटिंग टर्नओवर से भी आपको अंदाजा हो गया कि हम कहां पर बैठे। और सबसे जो बड़ी बात है ना, और ये कसूर भी मैं बता दूं, ये कसूर भी इन सियासी जमातों का है जिन्होंने चार्टर ऑफ। तैमूर तालपुर साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहें जी? एक बात खत्म कर लूं, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन लगाने का प्रोसेस सारा तबाह बर्बाद कर दिया। आज चाहे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर हो, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हो या कश्मीर के अंदर हो, आप देख लें उनका हाल क्या है। ठीक है, उन्होंने इलेक्शन साफ कराने के लिए इतना अरबों रुपया, अरबों रुपया। बिल्कुल जी, मेरे भाई ने वजह फरमाया, उनकी बात में वजन है, उनकी बात में दम है। पर जिन हालात में हमने पाकिस्तान को देखा था, तो हमारे पास उस वक्त और कोई चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए नून लीग का साथ हमें देना पड़ा। और ये कुर्बानी हमने पाकिस्तान के लिए दी, और ये कुर्बानी हम आज भी दे रहे हैं। और आज मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो स्टेबिलिटी आ गई फिर 4 साल में, 3-4 साल से तो साथ दे रहे हैं ना। अगर नहीं आई तो फिर जो स्टेबिलिटी आई या नहीं है उस पर तो मैं कमेंट करना अभी पसंद नहीं करूंगा। पर जरूर इतना मैं चाहूंगा कि जिस टाइम पे हमने इंटरफेयर किया था उस वक्त ये मुल्क दिवालिया होने वाला था। बैंक करप्सी, तो अब भी हम रोज यही सुनते हैं कि बस किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। नहीं, वो हालात और थे, वो हालात बहुत खतरनाक थे। वो तो वर्ल्ड बैंक, IMF हाथ निकालने को बिल्कुल रेडी बैठे हुए थे। तो हमने वो, समझता हूँ आज। अच्छा जी, इख्तिताम के लिए कहा जा रहा है, वक्त बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, जिसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इंशाअल्लाह हमारा हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम होगा। कल दोबारा नए मौज़ूआत और मेहमानों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त।